السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 5 جولائی کی کال لے کر. جناب علی، مارکیٹ میں آج کیا ہوا؟ یہ ایک تصویر آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے جس میں کہہ رہا ہوں ہوپ ناٹ نو. ٹھیک ہے، پریشر آیا ہے، بالکل آیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہ مایوسی طاری ہونی چاہیے. اس تصویر کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امید رکھنا جو ہے مطلب کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، امید رکھنی چاہیے اور ڈپریس آج کے سیشن سے نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ اس کو ٹیکنیکلی اگر میں دیکھوں تو بھی میں اس کو سمجھا سکتا ہوں کہ جو ہیومن سینٹیمنٹس ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کے زیادہ شدید ہوتے ہیں نسبتاً ایکسائٹمنٹ کے. یعنی کہ مارکیٹ 2500 پوائنٹ اوپر کھلتی ہے اور پورا دن اوپر رہتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جس قسم کی گفتگو سننے کو ملتی ہے کہ مطلب لوگوں میں ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، اس میں انفلیشن کے گرنے کی بھی بات کرتے ہیں، ڈالر کے ویک ہونے کی بھی بات کرتے ہیں، اکانومی کے آگے جانے کی بھی باتیں کرتے ہیں، مگر اگلے ہی دن 2500 پوائنٹ کے برعکس جب مارکیٹ 342 پوائنٹ نیچے گرتی ہے، آف کورس کہ ہائی سے 1000 پوائنٹ نیچے کلوز ہوتی ہے، تو اگر میں وہ 1000 پوائنٹ بھی لے لوں تو وہ 2500 پوائنٹ جو مارکیٹ بڑی تھی اس کا آدھا بھی نہیں بنتا. مگر یہ 342 پوائنٹ نیگیٹو بند ہونے پر جو گفتگو سننے کو ملتی ہے وہ بڑی عجیب ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ چونکہ انسانی جذبات میں اداسی یا ڈپریشن یا ڈر یا جو خوف کا رد عمل ہوتا ہے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے نسبتاً خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے رد عمل کے. تو اس وجہ سے عام طور پہ آپ کو اگر چارٹ پہ آپ جا کے دیکھیں گے ریڈ کینڈلیں بڑی نظر آئیں گی اور گرین کینڈلیں نسبتاً چھوٹی نظر آئیں گی. یہ 2500 کی ریئر کینڈل ہے. اور دوسری اہم بات اور بھی آپ کو ٹیکنیکلی میں بتاؤں کہ اگر آپ چارٹ پر بہت زیادہ پیٹرنز دیکھنے کی کوشش کریں گے پرانے، تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مارکیٹ کا جو عمومی یا جو ویسے تو میجر ٹرینڈ 2 ہی ہوتے ہیں، مندی یا تیزی. سائیڈ ویز تو ایک بیچ کا ٹرینڈ ہے جو بریتنگ ٹائم ہے، یا تیزی اور مندی سے پہلے کا ٹرینڈ ہے، اس کے بیچ کا ٹرینڈ ہے. مگر باوجود اس کے کہ تیزی اور مندی 2 ہی مین ٹرینڈ ہیں، اگر آپ نوٹس کریں گے تو دنیا کی تمام مارکیٹیں، دنیا کی تمام کموڈیٹیز عام طور پہ اگر آپ ان کے لانگر ٹرم ویوز چارٹ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تیزی ہمیشہ مندی سے زیادہ ہوتی ہے. مگر خوف جو ٹریڈر انویسٹر میں ہوتا ہے اس کا رد عمل میں مندی جو آتی ہے وہ کم وقتی ہوتی ہے مگر تیزی سے آتی ہے اور زیادہ شدت کے ساتھ آتی ہے. تو لہٰذا ریڈ کینڈلز آپ کو تواتر میں کم ملیں گی، ماں سوائے اس کے کہ ریسیشن آ گیا یا کوئی مارکیٹ کریش ہو گئی تو پھر وہی اگین ایب نارمل سچویشن ہے، وہ تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. نارمل سچویشنز میں آپ کو ریڈ کینڈلز نسبتاً تواتر کے ساتھ کم ملیں گی اور گرین کینڈل زیادہ ملیں گی. یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو سینٹیمنٹ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اس لیے اس کا تذکرہ کیا. اچھا جناب، آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں. تو آج کے سیشن کا آغاز تو بے شک اچھا تھا مگر اتنا اچھا نہیں تھا جتنا رات میں گفتگو لوگوں کی سن رہا تھا. تو ہم نے تو اپنے ٹیکنیکل ٹارگیٹس دیے تھے جو ہمیں چارٹ پہ نظر آ رہے تھے. تو ہمیں 44,581 کا لیول ایک ہم نے ٹارگیٹ دیا تھا اور ایک اس کے اوپر ایک
अटमोस्ट टारगेट दिया था, और दोनों सूरतों में हमने यही बताया था कि 44,581 के ऊपर अगर रुकता है तो फिर दूसरा टारगेट इंश्योर होगा, वरना नहीं। तो हमने देखा कि मार्केट खुली 44,511 पे और खुलने के साथ ही नीचे आ गई, और फिर हमने इसको कमोबेश 43,800 के नीचे या उसके अराउंड देखा। और जब मार्केट नीचे आई और एक बार ऊपर गई 44,000 को उसने टेस्ट किया 10:30 बजे, तो हमने ये भी नोटिस किया कि मार्केट ऊपर खुल के जो नीचे आई तो उसने नीचे से फ्रेश बाइंग भी हमने नोटिस की, फिर 44,000 पे गई, फिर दोबारा नीचे आ गई। तो ये तमाम सूरत हाल कोई 2:30 बजे तक तो चलती रही, तो जो मेरे लिए कतई तौर पे परेशान कौन नहीं थी, क्योंकि मैंने कल की कॉल में ये बात कही थी कि मार्केट फ्रीजिंग सिचुएशन में थी, जिसकी वजह से वॉल्यूम नहीं हुए। आज के वॉल्यूम देखिए 24 करोड़ 55 लाख का वॉल्यूम है आज 100 इंडेक्स का। तो ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि मार्केट ने दोनों जानिब मौका दिया कि आप ट्रेड करें। और मैं आपको पहले ही कह चुका था कि आज आपको माल बेचना होगा, नंबर 1, और आपको पेशेंस के साथ बायबैक भी करनी होगी या अपने स्टॉक्स को रिप्लेस करना होगा। जिन स्टॉक्स को बेच रहे हैं, अगर वो अपना पोटेंशियल 70% दे चुके हैं तो उनसे बाहर निकल जाइए। ये बात मैंने कल की कॉल में बड़े वाज़ेह तौर पे कही थी। खैर, बहरहाल डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की अब ज़रूरत नहीं है कि आज की क्लोजिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है जी। और जो आपको सपोर्ट लेवल बताया गया था वो 43,504 से लेकर 43,285 तक बताया गया था। और ये इतना बड़ा एरिया क्यों बताया गया? इसलिए कि मार्केट का बैंडविड्थ इतना है, वॉलेटिलिटी बैंड इतना बड़ा हो चुका है कि मार्केट जब 2,500 पॉइंट ऊपर गई है एक दिन में, तो ऑब्वियसली उसका बैंड इतना बड़ा है कि उसको अगर कोई वो करेक्टिव ब्रीथिंग होती है तो 1,000-1,200 पॉइंट तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो ये सपोर्टिंग एरिया था, ये भी मैंने आपको कम से कम 200-225 पॉइंट का दिया कि 225 पॉइंट के एरिया को नहीं तोड़ना चाहिए। गो के फिल वक्त उसने तो नहीं तोड़ा, क्योंकि 43,504 पे ही क्लोजिंग आई है, मगर क्लोजिंग वहाँ आना भी जो है थोड़ी सी ख़तरे की अलामत है। मगर थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ उसने ज़्यादा टाइम गुजारा है भाई, क्योंकि अगर आप देखें तो 43,488 का जो लो है वो बिल्कुल एंड पे बना है जहाँ मार्केट क्लोज हो रही है, फिर एवरेज क्लोजिंग 557 की आ गई। तो इसलिए इसको हम कल सुबह प्री ओपन में फैसला कर पाएंगे कि ये कैसा खुलती है। हाँ, अगर शार्प लो बनता है तो कोई इशू नहीं है, वो तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। मगर बहरहाल अगर ये जो लो 43,488 का है लो, ये अगर 1-1:30 बजे बनता, 2 बजे बनता और उसके बाद 3:30 बजे तक मार्केट 500 के ऊपर रुक नहीं पाती, तो फिर मैं यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान होता। मगर अभी मेरी परेशानी का लेवल थोड़ा कम है। कल मैं देखूंगा कि मार्केट क्या करती है। आगे चलते जनाब, लेवल्स अपडेटेड हैं, प्रिसाइज लेवल। उसके बाद पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। वही बात यहाँ मैंने दोहराई है कि बेशक आज की मार्केट एक परफेक्ट एग्जॉस्शन पे पॉइंट करती है, क्योंकि आप अगर डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट पे एक बड़ा ही परफेक्ट एग्जॉस्टिंग सिग्नल नज़र आता है। जो लोग टेक्निकल्स को जानते हैं, समझते हैं, वो जो कैंडलस्टिक्स को जानते हैं, वो भी इसको यकीनन समझ रहे होंगे। मगर चूंकि एक रेयर मूव थी और एक एबनॉर्मल मूव थी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बात का भी अंदेशा रखें कि एक कहलाती है BGI, बेरिश इनगल्फ इग्नोर, तो हम उसकी पॉसिबिलिटी भी ज़रूर रखेंगे। वैसे तो मैं कल की कॉल में ये कह चुका हूँ कि मार्केट एडजस्टमेंट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ये जो एरिया बताया गया था आपको 504 तक का, तो ये था बेसिकली बैकलैश हम आप समझते हैं कि इसको कहते हैं कि अगर मार्केट इतनी ऊपर गई है तो उसका बैकलैश इतना हो सकता है। तो एडजस्टमेंट्स आर फाइन, कोई परेशानी की बात नहीं है। मसला वहाँ से शुरू होता है जब बियर्स एग्रीवेट हों, और बियर्स में शिद्दत पसंदी कहाँ पैदा होगी? अगर वो पैदा हो गई तो फिर वही डिप्रेशन, वॉल्यूम कम,
جو آج 24 کروڑ کا والیوم ہے بس پھر یہ ایک ہسٹری بن جائے گا, پھر دوبارہ آپ 10 کروڑ کے نیچے جانا شروع ہو جائیں گے. ساری باتیں سلولی اینڈ گریجولی کم ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آج 24 کروڑ ہوا تو کل 5 کروڑ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ مال ہاتھ میں ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو والیوم رہے گا. مگر بہرحال والیوم کم ہو جائیں گے, والیوم میں ڈکلائن آ جائے گا. اور میں نے ہمیشہ ایک بات اور سمجھائی ہے کہ کنسسٹنسی کسی ڈائریکشن میں ہو اور پھر اس میں والیوم میں اضافہ ہو تو وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کسی بھی ٹرینڈ کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر صرف کنسسٹنسی میں ایک جو تھوڑا سی پرابلم پائی جاتی ہے وہ کیا ہے, وہ ہے ہائپر ایکٹیویٹیز, ریئر یا ایب نارمل موو. یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ٹیکنیکلی جب ہم چارٹ پہ ٹیکنیکلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ جو فنڈامنٹل ایسے ٹریگر ہوتے ہیں, کیونکہ فنڈامنٹل کا جو امپیکٹ ہے وہ مارکیٹ میں تو بڑا شدید ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. فنڈامنٹل ایک ریالٹی ہوتی ہے, تو آئی ایم ایف کا معاہدہ ایک ریالٹی ہے جو پاکستان میں اتنے دن سے ہی گفتگو چل رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. گو کہ ہم پوری مشکل سے باہر نہیں نکلے. وٹ ایور از ہیپننگ رائٹ ناؤ از اے شارٹ ٹرم سولوشن ٹو دا اکانومی, کہ آپ الیکشن تک چلے جائیں اور الیکشن کے بعد پھر آپ کوئی حکمت عملی لے کر آئیں. پتہ نہیں کون لے کر آئے گا وہ حکمت عملی, مگر بہرحال یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہے, شارٹ ٹرم سولوشن ہے. اب پاکستان کے حکمران ادارے اگر پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو اس شارٹ ٹرم سولوشن کو سیریسلی لے کے جا سکتے ہیں. مگر مجھے نہیں پتا, میرے پاس آتھینٹک نیوز نہیں ہے, مگر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابھی یہ آئی ایم ایف کا پروگرام آیا ہے اور کچھ اداروں نے اپنی مراعات بڑھانے کی بات کر لی ہے, مزید بڑھانے کی. تو اگر اس طرح کے عمل ہوں گے تو پھر یہ آئی ایم ایف کسی کام نہیں آئے گا. اگر اچھا سولوشن نکالا جائے تو آپ نے دیکھ لیا 272 پہ تو آج ٹریڈ ہوا ہے ڈالر. تو میں نے اپنی جو ہیجنگ والی جو ویڈیو تھی اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ڈالر نیچے تو نہیں آئے گا, مگر 240 سے 260 تک اگر آ گیا ڈالر, 240 اور 260 کے آس پاس اگر آ گیا تو یہ بہت بڑی جیت ہوگی اکانومی کے لیے. ہم اس کو نہیں لے کے جا سکتے 100 روپے پہ, 150 روپے پہ, 120 روپے پہ نہیں لے جا سکتے. مطلب فینٹیسیز میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 240-260 کے قریب بھی ڈالر آ گیا تو بڑا اچھا ہے. تو آج جو ڈالر کی گراوٹ ہے یہ بڑی مثبت بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں مارکیٹ میں بہت زیادہ مندی کے موڈ میں ابھی بالکل نہیں ہوں. میں اس کو اپنا چینج آف ہینڈز, میں اس کو ریسکیجولنگ آف پورٹ فولیو اور ریپلیسنگ یور اسٹاکس, یہ اپرچونیٹیز کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. ہاں اگر مارکیٹ 43,504 اور 415 کا جو ایریا ہے اس کے نیچے والیوم جنریٹ کرنا شروع کر دے, ٹائم گزارنا شروع کر دے, تو میری پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا. پھر میں مارکیٹ میں ایگزاسشن کی بات سوچوں گا, کروں گا اور مال بیچنے کی کوشش کروں گا, اور میں پھر 42,800 سے 700 کے ایریا میں اپنی بائنگ ٹارگٹ کروں گا ایکیومولیشن, کیونکہ مارکیٹ کے پاس ابھی بڑی اسٹرانگ سپورٹس موجود ہیں. آپٹمزم نہیں ختم ہو رہا, یہ میں آپ کو بتا دوں, آپٹمزم نہیں ختم ہو رہا مارکیٹ کے بارے میں. آئی ایم اسٹل آپٹمسٹک. اور جو میں نے آئی ایم ایف بیچ میں آ گیا, ورنہ تو آئی ایم ایف سے پہلے ہی 1.5 مہینہ پہلے ہی آپ کو جون پورٹ فولیو دیا جا چکا ہے. تو اس کا آپٹمزم جو ہے وہ آئی ایم ایف پہ بیس نہیں تھا, قطعی طور پہ نہیں تھا. تو مارکیٹ میں میرا آپٹمزم برقرار ہے. 43,285 از اونلی گڈ فار اے شارپ لو. در حقیقت تو مارکیٹ کو 43,415 کے نیچے نہیں رکنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ کے پاس راستہ کھل جاتا ہے 42,800-700 تک جانے کا, ٹھیک ہے جی. اگر بلز کو اپنے ایفرٹس کو ریزیوم کرنا ہے, دوبارہ سے ایفرٹس کرنی ہے, تو ان کو 43,504 کے اوپر رکنا ہوگا, ٹھیک ہے جی. اس کے نیچے نہیں ٹریڈ کرنا ہوگا. اور اگر آپ بات کرتے ہیں کہ بلز میں انرجی ریگین کہاں سے ہونا شروع ہوگی, تو یہ وہی لیول ہے 43,940-981 جو میں نے کل کی کال میں بھی آپ کو دیا تھا کہ مارکیٹ کو کم سے کم اس کے اوپر رہنا چاہیے. تو پھر ہم 44,541 اور وہ جو آپ کو ٹارگٹ دیے تھے اس ایریا کی طرف جائیں گے.
تو مارکیٹ اوپر کھل گئی. تو اوپر کھلنا تو اتنا ہم اس کو ٹریڈ کرنا تو نہیں کہیں گے, وہ تو پری اوپن کا رزلٹ ہوتا ہے. مگر بہرحال یہ وہی لیول ہے جو کل کی کال میں دیا گیا تھا. اس کی اہمیت ابھی بھی برقرار ہے اور اسی کے اوپر بلز کی ایکٹیویٹی ہوگی. میں نے کال میں بڑی ڈیٹیل میں آپ کو صورتحال سمجھانے کی کوشش کی, اور اس کی ضرورت یوں پڑی کہ جب میں سوشل میڈیا پہ لوگوں کی گفتگو اور چیزیں دیکھتا ہوں, میرے پاس بھی میسیجز آتے ہیں, تو اس میں جو میں دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں, میری سالوں کی ویڈیوز اور گفتگو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں رویے جو ہیں وہ شدت پسندانہ ہیں. تو ہم شدت پسندانہ رویوں کے عادی ہیں اور اس طرح کی گفتگو بھی پسند کرتے ہیں, اس طرح کے چینل دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں, اس طرح کے اینکرز کو بھی پسند کرتے ہیں جو اپنے پروگرام میں بہترین جھگڑے کراتے ہیں. اور کچھ لوگ صرف نیگیٹیوٹی کے پیسے کما رہے ہیں. تو یہ شاید ہماری فطرت میں آ گیا ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے بتاؤں کہ گو کہ کوئی ایسی اکانومی میں ڈراسٹک چینج نہیں آیا یا کوئی بہت زبردست ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے, شارٹ ٹرم سولوشن میں خود کہہ رہا ہوں اس کو, مگر اس کے باوجود بھی آپٹمسٹک ہوں میں مارکیٹ کے بارے میں کہ مارکیٹ میں دوبارہ سے ریکوری آ جائے گی. بہرحال جو ٹریگر اور لیول دیے گئے ان کو فالو کر کے آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. اور بہرحال اسکرپٹ کال آپ کو دی گئی ہیں, جو لیولز بتائے گئے آپ کو پہلے ہی بتایا گیا. پیشنس چاہیے. آج بھی میں نے اپنے ممبرس کے میسیجز دیکھے تو انہوں نے مجھے بیچنے کے بعد میسیجز کیے اور مجھے بتایا کہ وی آر ویٹنگ فار بائی بیک, ٹارگیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ان کا پیشنس ان کو مزہ دے گا. تو اگر آپ میں یہ پیشنس تھا تو آپ نے بھی آج انجوائے کیا ہوگا, کل بھی آپ کو مال ملے گا. ٹھیک ہے, بالکل پریشان نہ ہو, جون پورٹ فولیو کو ہولڈ کریں. اور کل میں نے ایک اور بات کہی تھی جون پورٹ فولیو کے حوالے سے کہ میں نے کل اسکرپٹ کال میں جون پورٹ فولیو کے موسٹلی کے ٹارگیٹس بھی دے دیے تھے, اور میں نے کہا تھا ان ٹارگیٹس پہ نکل بھی جاؤ, دوبارہ بائی بیک کر لیں گے. اگر جون پورٹ فولیو میں 2 رائڈیں مل جاتی ہیں تو کوئی نقصان ہے کیا؟ نقصان تھوڑی ہے. آپ کے سامنے بینک الفلاح کل ہمارا ٹارگیٹ اچیو کر چکا تھا. تو اس طرح بہت سارے اسٹاک ہیں. تو میں نے آپ کو اسی لیے رکنے کے لیے منع کیا. ای فرٹیلائزر کو میں نے مارکیٹ کھلتے ہی بیچنے کو کہا, تو کوئی وجہ ہوگی نا یار. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں تو آپ اپنے فنڈز کو, آپ اپنے پورٹ فولیو کو, اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں. اور اگر صرف جذباتی اور گاسپس پہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مارکیٹ بڑی خطرناک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش و خرم رکھے, صحت مند رکھے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے, میری ٹیم کے لیے دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.